گھر کے گر ہو گئے کنڈر بخدا اور سر ہو گئے ہیں تن سے جدا، نظر آتا ہے ہر مقام خدا، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، مت سمجھو اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ آپس میں، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس ڈگ جائیں گے پیر جمنے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو چکنا ہوگا عذاب وہ جو تم نے روک لیے لوگوں کو اللہ کے دین سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے عذاب بڑا ہے۔ غور کرو طالب علموں، میرے بھائیوں بہنوں، کہ یہ مضمون کا خطاب تو صحابہ سے ہے، ان جیسے بہترین اعمال و کردار کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری کمزوری کو دیکھ کے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو سزا تم کو دوں گا۔ یا رب، توبہ توبہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص بہت زیادہ خلاف تھا مولویوں کا، اس کا بیٹا کہیں علماء سے متاثر ہوا، پڑھنے لگا، باپ نے بہت سمجھایا بھائی یہ کام نہ کرنا، یہ اپنے بس میں نہیں ہے، لیکن وہ لڑکا ایسا تھا، پیارا تھا کہ اس نے کہا میں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ان کے پاس داخل کرتا ہوں تاکہ ان کے اعمال کا تمہیں پتہ چل جائے۔ تو کوئی آدمی سن رہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں بتاتا ہوں وہاں داخل کرو۔ وہ حضرت لاہوری کی خدمت میں لے گیا، وہاں داخل کرا ہے، زمانے کا ولی بن کے نکلا وہاں سے۔ سب جگہ تو ایک جیسے کام نہیں ہو رہا ہے، جب صحیح مال بک رہا ہو تو کچھ لوگ نقال آ کے غلط مال بیچتے ہو اس نام۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسی جگہ دکھا دوں گا جہاں صرف چندہ ہوگا اور کام کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لینا نہیں اللہ کے عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ، بے شک اللہ کے پاس جو ہے بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہے گا۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد زمانے مدید تک ان سے غائب ہوا، اس کے بعد حاضر ہوا۔ سفیان نے کہاں گئے تھے؟ سارے عالم کے علوم پڑھنے گیا تھا۔ کیا پڑھ کے آئے؟ کہ سارے عالم کے علوم پڑھ کے آئے۔ وہ کیسے؟ کہا بس 8 چیزیں ہیں، کشکول میں مفتی شفیع صاحب نے جمع کی۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے یہ نہیں رہے گا، اور جو میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو میں نے ہر چیز اللہ کے لیے حاصل کی اور ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی کوشش کی۔ ما عندکم ینفد، نفد ینفد، ختم ہو، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، ایہم ہے چست چومی بگزرد، بخت و تخت و امر نہیو گیردار۔ جس طرح طالبان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، ایسے ہی مشرف بھی حکومت سے نکلے گا، اور جیسے وہ خوار و ذلیل اور گلیوں میں ان کی لاشیں داڑیاں اور پگڑیاں پڑی ہے، اس طرح شمال والے بھی عنقریب آگ میں جلیں گے، اور امریکہ اور برطانیہ ان کو اپنے تندور میں جلسائیں گے۔ ایہم ہے چست چومی بگزرد، بخت و تخت و امر نہیو گیردار۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سکندر مرزا جو کہتا تھا مولویوں کو چاندی کے کشتی میں بٹھا کے سمندر میں چھوڑ دوں گا، یہاں کراچی کے ایک بنگلے میں رات کے 12 بجے ایوب خان نے اس پر پستول رکھا اور دستخط لیے اور بازو سے پکڑ کر سمندر میں پھینک کے دوسرے ملک بھیجا۔ وہ ایوب خان جو فیلڈ مارشل بن کے پھرتا تھا، اس کا جنازہ نکالا گیا تھا کالج کے لڑکوں نے اور ان کے بیٹوں اور بھتیجوں نے زمانے کا ذلیل بنایا۔
وہ بھٹو جو کہتے تھے میری کرسی میں بڑی طاقت ہے، پھندا لگ کے خون سے سرخ و لہو لگ کے دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا، وہ ضیاء الحق جو 11 سال تک اسلام کے نام پر ورغلاتا رہا، ہوا میں بکھر کے رہا، اس کے بکھرے اور بنجرے ہوئے، لاش نہیں ملی، دانتوں کا سپرنگ ملا، اس سے ڈاکٹر نے پہچانا اور فرضی قبر اسلام آباد میں بنی۔ وہ جو نہ مرتا نہ عورت، عصر و مغرب کے درمیان میں اس کی حکومت ختم، اور وہ کڑی نالائق 10 دن زرداری کے، 10 دن سرکاری کے، 10 دن ماہواری کے۔ پشاور جا رہا تھا، ہوائی جہاز میں 4-5 پختون بیٹھے تھے، یہ وزیر اعظم تھی، کرسائی پلیت اشوا، کرسائی اسلام آباد پلیت شو، بس حرام، میں لگا سوش ہو، یہ رجی تانا خوخن پوئی خواست گزارش کر، لس رضی زرداری دی، لس سرکاری دی، لس ماہواری دی، وہ بھی ایسی بھاگی، اپنی ماں کو دمشق میں یہودی سے شادی کرایا اور بھائی کو قتل کرایا اور خاون کو ہر دفعہ جیل بھیجا، اور خود باہر سے ٹیں ٹیں پیں پیں ٹیں پیں ٹیں پیں کرتی رہتی ہے، لگا جب سپاہی ہونے غافل لگی ہے، کتیا کی طرح بھونک رہی ہے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی مولویوں کے خلاف، کبھی طالبان کے خلاف۔ تو اس کے بعد وہ آیا، وہ الخنسا کالخنسا، وہ نواز شریف، زمانے کا بدترین کائنات، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نالائق نہیں آیا ہو، اس کی نالائکی کے نتیجے میں تو یہ مذلل آیا ہے، پرویز ثالث، کمال اتا ترک اور بش کا مشترک بیٹا، جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے مذہب، عزت، غیرت اور فتح کا سودا کیا ہے، اور ذلیل انسان اب بھی کہتے ہیں میں نادم نہیں ہوں، یعنی ہر درجے شرمندہ اور ذلیل ہو چکا ہے۔ تو انقریب دیکھ کہ واجپائی تیرے اوپر بیٹھے گا، تجھے گرا کے تیری پٹائی لگائے گا، کیونکہ علماء، طلباء و نمازی تو ناراض ہے دل و جان سے، اور آپ نے اسلام کی عزت نہیں کی، امریکہ کا احترام کیا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ خدا، شکر ہے کہ ہمارا ایمان تجھ پر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ رہے گا۔ نہ مفتی محمود ہے نہ ان کا بیٹا باہر ہے، لیکن ان کی عزت کی آواز ہر جگہ لگ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ علماء راسخین ربانیین جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا، وہ صف اول کا ہراول دستہ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ضرور جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو احسن طریقے سے انہوں نے عمل کیے۔ سبحان اللہ، احسن و تفاصیر۔